بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ آپ سب لوگ تشریف لائے، چیف منسٹر صاحب، ان کی ٹیم، ان سب کا بھی شکریہ۔ آج یہاں پہ آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا جی، بنیادی ایک ہی چیز کے لیے میں بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ یہ کہ 30 اپریل کو اس سال آج سے پورے 50 دن پہلے یہیں پر گلگت پہ وزیر اعظم آئے تھے، اور وزیر اعظم نے یہاں پر آ کر ایک تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا، اور اس کے اوپر ہمیں بڑی مثبت فیڈ بیک بھی ملی، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اعلان تو ہو گیا تھا، گلگت بلتستان کے عوام کو ذرا بتایا جائے کہ یہ صرف اعلان نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی یہ ہدایات ہیں کہ اس خطے کے لیے خصوصی ترجیحی بنیاد کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا ہم اندازہ بتائیں کہ اعلان ہونے کے بعد کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اعلان سے پہلے بھی چیف منسٹر صاحب اس وقت نئے نئے اپنی پوزیشن میں آئے تھے، اور میرے خیال میں ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ہم نے اسی ترقیاتی پیکج کے اوپر ہی استعمال کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ہی دیر ہوئی بھی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو ان کا حق بنتا ہے اس حق کو دینے کے اندر، دلوانے کے اندر کوئی تاخیر کی جائے۔ تو میں آپ کو ذرا ہائی لائٹس بتاؤں گا مختصراً، بہت زیادہ تفصیل کے اندر نہیں، کہ پچھلے 50 دن کے اندر کیا ہے۔ جو پیکج بنایا گیا تھا ترقیاتی پیکج، اس کے مختلف پہلو تھے، اس کے اندر کچھ کام جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ہونا تھا، کچھ کام جو ہے وہ حکومتی اداروں نے کرنا تھا لیکن ان فنڈ سے جو پی ایس ڈی پی کا نہیں ہوتے، اور ایک حصہ، ایک بڑا حصہ اس کا جو ہے، جو سب سے بڑا حصہ تھا، وہ پی ایس ڈی پی کے ذریعے اس کی فنڈنگ کرنی تھی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو پی ایس ڈی پی کا بتاؤں، حالانکہ بہت لیٹ اعلان ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس پی ایس ڈی پی فائنل کرنے کے لیے صرف کوئی 4 سے 5 ہفتے باقی تھے، لیکن تیزی سے کام کرتے ہوئے جی جو 19 نئے منصوبے گلگت بلتستان پیکج، ترقیاتی پیکج میں شامل کیے گئے، جن کی پی ایس ڈی پی سے فنڈنگ ہونی تھی، مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ان 19 میں سے 11 منصوبوں کی سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنیک اپروول بھی ہو گئی، اور وہ پی ایس ڈی پی کے اندر بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کو تھوڑی اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ 3 منصوبے ایسے ہیں جن کی پی سی ونس کے اوپر اس وقت گلگت بلتستان حکومت کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر کام ہو رہا ہے، اور 5 انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سال شامل کر لیے جائیں گے، کیونکہ ان پہ ذرا کام کرنے میں زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹوٹل پی ایس ڈی پی جب آیا ہے جی، اس کا میں آپ کو اندازہ صرف بتا دوں کہ اس سال کا ابھی جو ہم نے پیش کیا ہے کابینہ کی منظوری کے بعد، اور اس کے بعد جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اس سے بھی ہم نے منظور کرایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بجٹ کے ساتھ یہ پاس ہو جائے گا۔ اس کا مکمل حجم جو ہے، جو پی ایس ڈی پی کے اندر ہم نے وفاقی پروجیکٹس شامل کیے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر ہونے ہیں، اس کی ایلوکیشن اگلے سال کی 56 ارب روپے ہے۔ اس 56 ارب روپے میں سے اس وقت جو اے ڈی پی اور جو گلگت بلتستان پیکج کے ذریعے جو کام کیا جا رہا ہے، صرف اس کی رقم جو ہے وہ 40.5 ارب روپے ہے۔ یہ 40.5 ارب روپے کا اگر میں موازنہ کروں صرف 5 سال پہلے سے کہ کتنا اس وقت وفاق کرتی تھی یہاں پر کام، تو 15.9 ارب روپے کی ٹوٹل ایلوکیشن تھی، اور آپ سوچ لیں کہ یہ 5 سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ 2.5 گنا اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس 40 ارب کو اگلے سال ہم 50 ارب کے اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس سال اگر جس طریقے سے انہوں نے محنت سے پیکج بنوایا اور اس کے بعد کام کر رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے خود اپنی ذاتی دلچسپی سے لے کر کام کرائیں گے، تو سال کے اندر جو منصوبوں کے لیے ایلوکیشن کی گئی ہے، اگر اس پہ ہماری پروگرس جو ہے وہ تسلی بخش ہوگی، اگر یہ پیسہ مکمل طور پہ یوٹیلائز ہو رہا ہوگا، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ ایلوکیشن سال کے اندر، جب سال کے دوسرے حصے کے اندر ری اپروپریشن ہوتی ہیں، مزید بھی ہم پیسہ اضافہ کر سکتے ہیں،
تو سی ایم صاحب یہ بال آپ کے کورٹ میں، اب آپ نے ہیں تو وفاقی ادارے زیادہ تر جن کے ذریعے کروانا ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا آپ ذاتی دلچسپی لیں گے اتنا اس کا. اچھا اب میں تھوڑی سی ہائی لائٹس آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گلگت بلتستان پیکیج کا میں نے آپ کو بتایا 11 اسکیمز جو کہ پی ایس ڈی پی کے اندر شامل کر لی گئی ہیں. اس کے اندر گانچے کا 30 میگا واٹ کا ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے جی، 16 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. اچھا ٹوٹل میں بتا دوں کہ یہ جو منصوبے ہیں 11 منصوبے جن کو شامل کیا گیا ہے، ان کی کل مالیت جو ہے، لاگت جو ہے وہ 135.5 ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں جی. اس میں یہ جیسے میں نے کہا گانچے کا 30 میگا واٹ کا پلانٹ جو ہے پاور پلانٹ یہ 16 ارب روپے کا ہے. پھر دریل تنگیر جو ایکسپریس وے بننی ہے اس کے وہ 6 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. پھر شارائے نگر یہ پسان سے ہاپر نگر، یہ میرے خیال میں وہ والی سڑک ہے جس پہ آج سے 2 سال پہلے ہم لوگوں نے چھٹی بھجانے کی کوشش کی تھی. وہ بہت زیادہ خراب سڑک تھی، ہم واپس آ گئے تھے. یہ سڑک وہ بننے کے لیے جا رہی ہے جی. میڈیکل اینڈ نرسنگ کالج گلگت کے اندر، یہیں پہ اسی شہر کے اندر 4.9 ارب روپے کے مالیت کا یہ منصوبہ شامل کیا گیا ہے. پھر شونتر اور تالیچی کا جو پروجیکٹ ہے انٹر پروونشل کنیکٹیوٹی والا، اکنامک کوریڈور والا، 19 ارب روپے کا یہ منصوبہ اس کے اندر شامل ہے جی. پھر ہمارا دیامیر استور کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے، وہ 5 ارب روپے سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے. پروونشل ہیڈ کوارٹر جو ہے گلگت کے اندر، اس کی اپ گریڈیشن کے لیے جو ہے پیسے رکھے گئے ہیں، وہ 3 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں. گلگت شندور روڈ جو ہے یہ سب سے بڑا منصوبہ جو شامل کیا گیا ہے وہ گلگت شندور ہے. اس کی لینڈ ایکوزیشن جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں وفاقی حکومت ادا کرے گی. مکمل منصوبہ جو ہے وہ تقریباً 50 ارب روپے کا منصوبہ ہے، اور اس کو ہم نے سی پیک کے اندر بھی شامل کر رہے ہیں. اور ایک درینہ مطالبہ جو تھا گلگت بلتستان کے عوام کا کہ سی پیک جو ہے وہ ختم گوادر میں ہوتا ہے لیکن شروع گلگت بلتستان سے ہوتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کو سی پیک کے منصوبے نظر نہیں آ رہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بڑا منصوبہ جو ہے یہ بھی سی پیک کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر جیسے میں نے کہا لینڈ ایکوزیشن کا کام ٹارگیٹ ان کو دیا گیا ہے، نومبر تک لینڈ ایکوزیشن مکمل کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سی پیک سے فنڈنگ لا کے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے. پھر اسکالرشپ پروگرام ہے جی. گلگت بلتستان کے جو ہونہار بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، تاکہ جو بہترین تعلیمی ادارے یہاں پر بھی تعلیم کا اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو بہترین پاکستان میں ادارے ہیں تو وہاں پہ گلگت بلتستان کے جو ہونہار طالب علم ہیں وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان اداروں کے اندر، ان تعلیمی اداروں میں نہ پڑھ سکیں. تو اس کے لیے اسکالرشپ کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے. عطاباد کل میں یہاں پر جا بھی رہا ہوں، 50 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ عطاباد کا یہ 25 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے شاتنگ نالا کا ڈائیورژن کا پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اس کے اندر شامل کی. یہ منصوبے ہیں یہ 135 ارب روپے کے جو شامل کر لیے گئے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس پیکیج کی اناؤنسمنٹ کے بعد صرف ہفتے تھے جس کے اندر یہ کام کیا گیا. دوسرا حصہ جو اس کا ہم نے ذکر کیا تھا پیکیج کی اناؤنسمنٹ کے وقت بھی، کہ ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جو پی ایس ڈی پی سے فنڈ نہیں ہونے لیکن وفاق کے ہی اپنے ادارے ہیں، ان کے اپنے فنڈز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم نے یہاں پر عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس میں ایک بہت اہم پہلو، کیونکہ آج کل جو ہے نوجوانوں کو وہ کھانا پینا نہ ملے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وائی فائی کے بغیر اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے بغیر جو ہے وہ زندگی مشکل ہے. اور اب تو بہت زبردست کام ہو رہا ہے جی ڈیجیٹل کامرس کے اندر بھی، اور یہیں پہ جو نوجوان ہیں، ہنرمند ہیں، ان کو کنیکٹیوٹی اگر ہم دیں گے ادھر سے ہی بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں. گانچے کا بچہ، استور کا بچہ، گلگت کا بچہ، جتنے بھی یہ علاقے ہیں یہاں پہ اگر وہ محنت کرنے کو تیار ہیں، کنیکٹیوٹی ان کے وہ روزگار پیدا کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، میرے حلقے کے اندر، میرے حلقے میں جو گاؤں کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک بچی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے وہ جرابیں بنا کے انٹرنیٹ کے اوپر بیچ رہی ہے اور 80,000 روپے اس کے گھر بیٹھ کے کماتی ہے.
اس کے لیے جی ایک بہت بڑی بندش یہ تھی کہ یونیورسل سروس فنڈ جو ہے اور اگنائٹ، یہ 2 بڑے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ گلگت بلتستان میں ابھی تک کام کرنے کی ان کو ممانعت تھی، وہ ہم نے لیگل اوپینین لے کر اور لیگل چینج کر کے یہ فیصلہ کروا لیا ہے کہ اگنائٹ اور یو ایس ایف دونوں جو ہیں وہ اس آنے والے سال کے اندر جی بی کے اندر کام کرنا شروع کر دیں گے جی۔ ان کی جو میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے اس کے اندر چینجز کرنی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ادھر، جب یہ سہولت یہاں پہ پیدا کریں گے تو آپ کو پھر بینڈ وڈتھ کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ بھی مجھے خوشی ہے کہ وہ کام مکمل کر لیا گیا ہے، اور امید یہ ہے کہ اسپیکٹرم کا آکشن جو ہے یہاں پر وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ آکشن کر دیا جائے گا تاکہ یہاں سے بینڈ وڈتھ کا مزید اضافہ کیا جا سکے۔ یو ایس ایف کا پروجیکٹ جی جس کے اوپر انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو پہلے سے اس پہ کام پہ لگایا ہوا تھا کہ اگلے 3 مہینے کے اندر اندر یہ پروجیکٹ کو لانچ کریں گے۔ 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جی، یہ 2 سال کے اندر مکمل کیا جانا ہے، اور اس کے اندر یہ ہائی سپیڈ موبائل براڈ بینڈ جو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گلگت بلتستان دیامیر کے اندر یہ کام کیا جائے گا، اور امید یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آبادی کو براڈ بینڈ اویلیبل ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے باقی سارے علاقے ہیں، یہاں کے بھی نوجوان جو ہیں لوگ اور ذہن بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، محنت کرنے کو تیار ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کاروبار کو کرنے کو آسانی پیدا کرنے کے لیے اور ان کو وہ صلاحیت دینے کے لیے اور ان کو سکھانا کہ کس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے، اور اگر ان کے پاس ایک آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو پھر کس طریقے سے انکیوبیٹ کیا جائے اور اس مقام تک لے کے جایا جائے کہ وہ آئیڈیا کو ایک کاروبار کے اندر، حقیقی کاروبار کے اندر تبدیل کر سکے۔ اس کے لیے اگنائٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نیشنل انکیوبیشن سینٹرز بناتی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 500 ملین روپے کا پروجیکٹ ہوگا، اور ان کا تخمینہ یہ ہے، یہ ذرا بڑے کاروبار ہیں، پہلے تو میں بالکل چھوٹے گھر سے بات کر رہا تھا، یہ ذرا سے بڑے کاروبار ہوں گے۔ مثلاً اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے اتنا زبردست جو یہاں پر خوبانی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے کس طریقے سے میں نے برانڈنگ کرنی ہے اور مارکیٹ تک لے کے جانا ہے، اس نوعیت کے پروجیکٹس جو ہیں، اور کم سے کم ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 25 نئے اسٹارٹ اپس ہر سال جی بی سے جنریٹ ہوں اور وہ کاروبار کر سکیں اور اس کے ریونیو بھی کمائیں اور روزگار بھی پیدا کریں۔ تو یہ بڑی بڑی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیغام میں وزیر اعظم کی طرف سے یہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں یہاں پر ترقی کروائی جائے تو جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ یہ علاقہ کما سکتا ہے مینلی ٹورزم کی شکل کے اندر، تو وہ پورے پاکستان کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا حق بھی ہے، آپ میں کہوں گا کم سے کم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں، جتنے زیادہ تر میرے اپنے حلقے کے اندر بہت سارے گلگت بلتستان کے نوجوان رہتے ہیں، مجھے ان کا جذبہ پاکستان کے لیے اپنے سے زیادہ نظر آتا ہے۔ تو آپ کا حق بھی بنتا ہے، اور مجموعی طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے بھی ہے یہ جو کام کیے جا رہے ہیں۔ اسی جذبے سے یہ پیکج بنایا گیا، اسی جذبے سے اس کے اوپر فالو اپ کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ گراؤنڈ کے اوپر کام ہوتا دیکھیں گے۔ میں اب وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ اپنے کامنٹس اس میں ایڈ کریں۔ میں آخر میں ایک چیز، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسد عمر آئیں اور این سی او سی بیٹھا ہو اور ویکسینیشن کی بات نہ، تو وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے جی چاہتے تھے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں سیاحت جو ہے جی بی کے اندر اس گرمیوں کے سیزن کے اندر، چھوٹا سیزن ہوتا ہے، لوگوں کی سارے سال کی آمدنی جو ہے یہ 3-4 مہینے کے اندر آتی ہے، تو ہم اس کے اوپر قدغن نہیں لگانا چاہتے تھے۔ تو ایک تو تھوڑا سے ہم نے ایس او پی ٹائٹن کیے ہیں، باقی ادھر بولا کہ ویکسینیشن کروا کے ادھر آئیں، میں اور میری بیوی بھی ویکسینیشن کروانے کے بعد آئے ہیں یہاں پر۔
دوسرا ہم نے کہا کہ وہ علاقے خاص طور پہ پورے جی بی لیکن خاص طور پہ وہ علاقے جہاں ٹورسٹ زیادہ جاتے ہیں ان کو ترجیحی بنیاد کے اوپر ویکسینیشن، تو پاکستان میں جس رفتار سے ویکسینیشن اس وقت کی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز ہم ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں یہاں پر، تاکہ یہ جو بہت سارا ٹورسٹ آپ کے پاس آئے تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ صحت کے مسائل کھڑے ہو جائیں ہمارے۔ اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ یہ صرف جی بی کی حکومت کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں ہوگا، تو ہم نے ابھی پچھلے ہفتے ہی فیصلہ کیا ہے 6 میس ویکسینیشن سینٹر لگانے جا رہی ہے وفاق براہ راست خود، جس میں سے 4 جو سینٹرز ہیں جو گلگت سکردو، حنزہ اور غزل میں ہوں گے، اس میں 10 کاؤنٹرز ہوں گے، اور 2 جو ہیں استور اور کھپلو کے اندر یہاں پر 5 کاؤنٹر ہوں گے۔ تو یہ 6 سینٹرز جو ہیں میس ویکسینیشن کے یہ وفاق خود شروع کرے گی۔ اس کا ٹارگٹ بڑا ٹائٹ دیا گیا ہے این ڈی ایم اے کو، 23 جون تک ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ یہ کام جلد سے جلد شروع ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایمبولینس اور وہیکلز موبائل یونٹس ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ ایسے علاقے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جن کو ٹریول کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، تو 30 موبائل یونٹس جو ہیں وہ بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی تاکہ ہر علاقے کے اندر جو ہے موبائل ٹیم بھی ساتھ کام کر سکے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میڈیکل سٹاف اور ٹرینڈ سٹاف جو ہے وہ بھی آئے گا۔ تو آپ کے ذریعے میں سب لوگوں کو بھی جی بی کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو انکریج کریں، سب لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ جی جلد سے جلد ویکسینیشن کا فائدہ ضرور اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جو بھی سوال تو جو آپ سوال پوچھ رہے تھے ریجنل گریڈ کا، اگلے سال کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس کے اندر 1.5 ارب روپے ایلوکیشن اسی منصوبے کی رکھی ہوئی ہے جس کا بھی چیف منسٹر صاحب ذکر کر رہے تھے۔ ویسے اگر آپ کوئی دنیا کو مثال دینا چاہتے ہو نااہلی کی اور ناانصافی کی، گلگت بلتستان میں پانی نہ ملے اور بجلی نہ ملے، اس سے بڑا ظلم آپ کو دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ مطلب سارے پاکستان کو پلانے کے لیے جس کے پاس پانی بھی ہے اور بجلی بھی ہے،